فتح مکہ ہسٹری کی سب سے بڑی ایونٹس میں سے ایک۔ فتح مکہ سے پہلے کفاروں اور مسلمانوں کے درمیان ایک ٹریٹی سائن ہوئی جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جس کا سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمانوں اور کفاروں کے درمیان 10 سال کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی، اور عرب میں جو بھی قبیلے ہیں سب کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ کسی سے بھی پارٹنرشپ کرے تو کر سکتے ہیں، اور اگر ان قبیلوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر حملہ کرے تو صلح حدیبیہ ختم ہو جائے گی۔ بنو بکر اور بنو خزاع بہت پرانے دشمن تھے۔ بنو بکر بہت پاورفل قبیلہ تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان کمزور مسلمانوں کے ساتھ کیوں پارٹنرشپ کریں، تو اس لیے اس نے اس دور کی رچ اور پاورفل قبیلے قریش سے پارٹنرشپ کر لی۔ بنو خزاع بہت کمزور تھے، تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پارٹنرشپ کی۔ یہ سچویشن صلح حدیبیہ کے ٹائم پر تھے، لیکن مسلمانوں نے عرب کی سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک خیبر کو فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد جنگ مؤتہ میں رومن امپائر کے ساتھ لڑی۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مسلمانوں کے حالات بدلنے والے تھے، اور اتنا غرور کرنے والا قبیلہ قریش کمزور ہونے لگے، اور قریش چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح 10 سال کوئی بھی لڑائی نہ ہو۔ یہاں پر بنو بکر جو بنو خزاع کی پرانی دشمن تھے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں بنو خزاع کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ بنو خزاع کمزور تھے، تو وہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے مدد مانگی۔ جب مکہ والوں کو یہ خبر ملی تو وہ بہت ڈر گئے اور سیدھا ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ جب ابو سفیان مدینہ پہنچ گیا تو وہ سیدھا اپنی بیٹی کے گھر ام حبیبہ کے گھر گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی۔ انہوں نے اپنے باپ اور خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کیے تھے۔ جب ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر انٹر ہوا تو اس کے بیٹے نے کارپیٹ ہٹا دیا، تو ابو سفیان نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کارپیٹ میری لائق نہیں ہے یا میں اس کارپیٹ کی لائق ہوں۔ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ اس کارپیٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور آپ ایک ناپاک مشرک ہو۔ اس بات پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، اور وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک مانگی کہ ہم نے صلح حدیبیہ ختم نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور اسی طرح پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ ان سب کے پاس جا کر بھیک مانگی، لیکن کسی بھی نے ان کی بات نہیں مانی۔ ابو سفیان سیدھا مکہ پہنچ گیا اور کہا کہ ہمارے بچنے کے سارے راستے بند ہو چکی ہے اور صلح حدیبیہ اب ختم ہو چکی ہے۔ مکہ والوں کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان اتنی جلدی مکہ پر حملہ کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتائے بغیر جنگ کی تیاریاں شروع کر دی، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ حملہ کب، کہاں اور کس پر ہوگا۔ یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ایک چھوٹا لشکر رومن امپائر کی طرف بھیجا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مسلمان مکہ کے بجائے رومن امپائر پر حملہ کر رہے، اور مکہ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹرسٹڈ صحابی حاتب مکہ والوں کو ایک لیٹر بھیج دی کہ مدینہ میں حملے کی بہت زور و شور سے تیاری شروع ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرے۔ اس نے یہ لیٹر ایک عورت کو دے دیا کہ وہ اسے مکہ پہنچائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو اس عورت کو روکنے کے لیے بھیجا، تو علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو روک لیا اور کہا کہ لیٹر دے دو۔ اس عورت نے کہا کہ میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہارے پاس لیٹر نہ ہو۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کا سر کاٹ کر پھینک دیتا ہوں۔ تو صحابی حاتب نے کہا کہ میں اب بھی مسلمان ہوں، اور یہ سب میں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کیا ہے جو مکہ میں رہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو معاف کر دیا۔ 5 ہجری میں مکہ سے 10,000 فوج مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور اب 3 سال بعد ایسا واقعہ کہ مسلمانوں کی 10,000 فوج اس مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنس سسٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ مسلمانوں کی 10,000 فوج مکہ کے قریب پہنچ گئی، اور مکہ والوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے مسلمانوں سے کہا کہ مکہ کے چاروں طرف کھانا پکانے کے لیے آگ لگاؤ۔ جب رات ہو گئی تو مکہ والوں نے دیکھا کہ مکہ کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ حیران رہ گئے، اور ایک غرور کرنے والا لیڈر ابو سفیان نے بھی ہار مان لی۔ تو وہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان لو
کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے دل میں ابھی بھی شک ہے، تو پھر بھی ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ کل ابو سفیان کو ایک اونچی جگہ پر کھڑا کیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو پوری پاور کے ساتھ مکہ فتح کرتی ہوئی دیکھ سکیں۔ تقریباً 8 سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں اکیلا مکہ چھوڑ کر گئے تھے، آج وہ 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ساؤتھ سائڈ سے اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ لیفٹ سائڈ سے مکہ میں انٹر ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیئر آرڈر دے دیا کہ کسی کو بھی بے وجہ قتل نہیں کرنا۔ ابو سفیان نے اونچی جگہ سے مسلمانوں کی طاقت دیکھتے ہوئے کہا کہ اب ہماری بھائی کی بیٹی کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کچھ لوگوں نے پھر بھی لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو بھگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں انٹر ہوئے۔ جب وہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے تو کعبہ کا دروازہ بند تھا، تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو عثمان بن طلحہ کے پاس بھیج دیا۔ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس بہت عرصے سے۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے ان سے چابی مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا، تو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے زبردستی چابی چھین لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو انہیں اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ کعبہ کی چابی اس کافر عثمان بن طلحہ کو واپس دی جائے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو چابی واپس کر دیا اور ان سے معافی مانگی، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا یہ کعبہ کی چابی تمہارے اور تمہارے خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی، اور آج 1400 سال بعد یہ چابی ان کے خاندان کے پاس، کیونکہ یہ خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تو کعبہ کی چابی اسماعیل علیہ السلام کو دی، اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ چابی اپنی اولاد کو دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر عرب کے ایک قبیلے نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے یہ چابی چھین لی، پھر اس قبیلے سے کسی اور قبیلے نے یہ چابی چھین لی، اور آخر یہ چابی قریش کے پاس آ گئی جو اسماعیل علیہ السلام کی پیور اولاد تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی اسی خاندان کے پاس رہنے دی تاکہ قیامت تک کعبہ کی ذمہ داری ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے پاس ہی رہے، اور آج یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود 360 بتوں کو توڑ دی اور مکہ کو ایک ہولی سٹی ڈکلیئر کر دیا، اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ مکہ میں کوئی بھی لڑائی نہیں کرے گا۔ لیکن کچھ ٹائم بعد حجاج بن یوسف نے اسی مکہ پر توپوں کے ساتھ حملہ کیا۔ یہ بھی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا، تو سبسکرائب۔ مدینہ کے انصار اس خوف میں تھے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو کیپٹل سٹی بنا لے گی، لیکن اتنی ساری لڑائیوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مکہ والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا کہ آج میں آپ کے ساتھ وہی کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور پوری مکہ والوں کو معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہولی سٹی چھوڑ کر واپس مدینہ چلے گئے جو ان کی کیپٹل سٹی تھی۔ اس کے بعد مدینہ کی ریاست عرب کی ایک مضبوط اسٹیٹ بن گئی۔ کچھ عرب والوں نے مسلمانوں کی طاقت ایکسیپٹ نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 مسلمانوں کو لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں کچھ نئے مسلمان بھی تھے اور وہ بہت ریلیکس تھے کہ ہم آرام سے جنگ جیتیں گے، لیکن یہ جنگ مسلمانوں کی سب سے خطرناک جنگوں میں سے ایک تھی۔ سبسکرائب فور دا جنگ حنین۔